گفتگو فرما رہے تھے۔ اب آپ کے بعد مفتی اعظم پاکستان کے اعلان سے قبل ایک خوشخبری بھی ہے۔ علامہ محمد رمضان ضیاء الباروی ہمارے فاضل دوست ہیں، جامعہ اسلامیہ خیر المعاد کے مدرس ہیں اور ہماری اہل سنت کی کئی تنظیموں کے سرپرست ہیں۔ ان کی طرف سے خوشخبری ہے کہ صحیح بخاری کی شرح جو علامہ غلام گیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے قلم بند فرمائی ہے، وہ انہوں نے سید الطاف شاہ صاحب بخاری کے پاس رکھی ہے، وہ آپ تمام حضرات کو تحفۃً پیش کی جائے گی الحمدللہ۔ حضرت والا جگر گوشہ غزالی زمان قائد اہل سنت مفکر اسلام صاحبزادہ سید حامد سعید کاظمی جلوہ گر ہوئے ہیں، دید و دل فرشرا کیے ہوئے حضرت کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ خوشخبری آپ کو دوبارہ بھی، اگرچہ ایسی خبریں آپ یعنی ابتدا ہی میں سمجھ لیتے ہیں، لیکن دوبارہ کہ شرح صحیح بخاری کا ایک نسخہ ان فضلائے جامعہ کے لیے علامہ محمد رمضان ضیاء الباروی تحفۃً لائے ہیں۔ علامہ غلام گیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا وہ سید الطاف شاہ صاحب بخاری کے پاس ہے، وہ آپ تمام حضرات کو تحفۃً عطا کیا جائے گا۔ اب آپ اطمینان و سکون سے بیٹھیں۔ میں اعلان کر رہا ہوں، مفتی اعظم پاکستان تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے مرکزی صدر اور رؤیت ہلال کمیٹی پاکستان کے چیئرمین علامہ مفتی منیب الرحمان قبلہ کا مفتی محمد منیب الرحمان ہزاروی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جامعہ اسلامیہ انوار العلوم، فیضان غزالی زمان تشریف رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ غزالی زمان، راضی دوران، شیخ الکل فی الکل، اپنے عہد کے امام اہل سنت علی الاطلاق حضرت شیخ الحدیث علامہ سید احمد سعید شاہ کاظمی رحمہم اللہ تعالی ونور اللہ مرقدہم کے صاحبزادگان ذیشان، ان کے اخلاف عالیہ حضرت قبلہ صاحبزادہ سید مظہر سعید شاہ کاظمی صاحب، امیر جماعت اہل سنت پاکستان، خطیب ملت، لسان العصر، صاحب نطق شیریں، حضرت علامہ صاحبزادہ حامد سعید شاہ کاظمی صاحب زید مجدہم، اور جامعہ اسلامیہ انوار العلوم کے شیخ الحدیث، ہم سب کے مخدوم محترم استاد الاساتذہ حضرت علامہ سید ارشد سعید شاہ کاظمی صاحب زید مجدہم، حضرت صاحبزادہ
والا شان طاہر سعید شاہ کاظمی صاحب زید مجدہم میرے ساتھ تشریف لائے ہوئے، پنجاب قرآن بورڈ کے چیئرمین، اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن، تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے چیئرمین امتحانی بورڈ علامہ غلام محمد سیالوی صاحب، تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے ناظم اعلیٰ علامہ صاحبزادہ محمد عبد المصطفیٰ ہزاروی صاحب، ہمارے عزیز محترم علامہ محمد فاروق خان سعیدی صاحب، اس جامعہ کے جملہ لائق و فائق قابل صد افتخار اساتذہ کرام، اساتذہ حدیث، مختلف درجات کے معلمین کرام اور آج فارغ التحصیل ہونے والے ہمارے فضلائے کرام، جملہ حاضرین کرام اور شرکائے مجلس، چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک تو حضرت قبلہ صاحبزادہ ارشد سعید شاہ کاظمی صاحب کی جو حقیقت پر مبنی فضائل علامہ سیالوی صاحب نے بیان کیے، ان سب کو اون کرتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ اس بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں اور تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کی کاوشوں سے یہ پہلی بار ہوا کہ ایک متفقہ ترجمہ قرآن مرتب کیا گیا۔ اس میں ہم نے نمائندگی کے لیے صاحبزادہ سید ارشد سعید کاظمی صاحب کا نام دیا اور انہوں نے حق ادا کر دیا۔ اہل سنت کے سر کو فخر سے بلند کر دیا۔ اور عزیزان گرامی، آج میرے پاس جو 2 دن پہلے سب پوری ٹیم کے دستخط شدہ لسٹ آئی اس ترجمے کی توثیق کے حوالے سے، تو ٹاپ آف دا لسٹ حضرت صاحبزادہ سید ارشد سعید شاہ کاظمی صاحب۔ فیضان حضور غزالی زمان، فیضان حضور غزالی زمان۔ اور پہلی مرتبہ یہ ہوگا کہ کسی نصابی کتاب میں ریاست کی سطح پر مصطلحات اہل سنت سامنے آئیں گے۔ اس سے پہلے آپ کو یہ مثال نہیں ملے گی۔ اس کے لیے ہم نے جہاد کیا اور کافی مزاحمت کرتے رہے، کیونکہ وہ سب کچھ چھاپ چکے تھے اور ہزارہا کی تعداد میں پورے ملک میں تقسیم کرنے کے لیے تیار تھا۔ تو جب صاحبزادہ صاحب نے اصرار کیا تو میں نے میاں مجیب الرحمان کو ٹیلی فون کیا کہ آخری بار آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ہماری تجویز نہ مانی تو میں پھر پریس کانفرنس کروں گا اور یہ آپ کا مشن یہیں پر ہی ڈمپ ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ مجبور ہوئے، کمیٹی بنی اور یہ کام پایا تکمیل تک پہنچا۔ ہم تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کی طرف سے آپ کو شیلڈ پیش کر چکے ہیں۔ تنظیم کے ریکارڈ پر آپ کے لیے قرارداد تحسین ہے، لیکن اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کے پلیٹ فارم سے اس ٹیم میں جتنے لوگ تھے ان کو ایک جگہ جمع کریں گے
اور سب کو شیل دیں گے تاکہ قوم کو یہ پیغام دیا جائے کہ یہ جو تم تان کرتے ہو کہ علماء بلا وجہ اختلاف کرتے ہیں اور ہمیشہ اختلاف کرتے ہیں، یہ ثابت ہو جائے کہ صحیح بات پر اتفاق بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد میرے عزیز ساتھیوں، آپ بھی طالب علم اور میں بھی طالب علم، آپ میرے رفقا ہیں۔ آج کا زمانہ اقلیت کا زمانہ ہے۔ یہ الف سے اقلیت نہیں ہے، یہ عقل سے اقلیت ہے۔ پہلی بار یہ فتنہ اس امت میں معتزلہ نے پیدا کیا کہ شریعت کے اصولوں کو، قرآن مجید کی آیات مبارکہ کو عقل کی میزان پر پرکھا جائے اور رد و قبول کیا جائے۔ چنانچہ آج جو آپ آخری حدیث پڑھیں گے صحیح بخاری کی کہ باب قول اللہ عز وجل وَنَضَعُ مَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ يُوزَنُ، یہ انہی بنی اسرائیل کے لیے، معتزلہ کے لیے امام بخاری نے یہ آخری چیپٹر، آخری باب کا عنوان قائم کیا۔ کیوں کہ جو عقل پرست ہیں وہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ اعمال عارض ہیں، عرض جوہر کے ساتھ قائم رہتا ہے، عرض کا اپنا کوئی مستقل وجود نہیں ہوتا کہ یہ جو قرآن میں کہا جاتا ہے کہ اعمال کو تولا جائے گا تو کس چیز کو تولا جائے گا؟ مثلا میرے اور آپ کی رنگت ہے، یہ عرض ہے جو ہمارے وجود سے قائم ہے، لیکن ہمارے وجود کی نفی کر کے اس رنگت کو تلاش کریں تو کہیں بھی نہیں ملے گی۔ اسی طرح سے اور بہت سے ہمارے اعمال و افعال ہیں، مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے وجود سے قائم ہے، ہمارے وجود کی نفی کر دیں تو نماز کا کوئی خارج میں وجود نہیں ہے، لہذا اعمال کو تولا کیسے جائے گا؟ تولا تو میٹیریل چیز کو جاتا ہے، تولا تو مادی چیز کو جاتا ہے، اعمال تو ایبسٹریکٹ ہیں، اعمال تو غیر مادی ہیں، اعمال تو مجرد ہیں، ان کو کیسے تولا جائے گا؟ تو امام بخاری نے اس لیے باب قائم کیا کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ يُوزَنُ، کہ بنی آدم کے اعمال کو تولا جائے گا۔ ہم ان عقل پرستوں سے کہتے ہیں کہ یہ جو ہوا ہے کیا ہمیں یہ نظر آتی ہے؟ حالانکہ یہ مادی چیز ہے، یہ غیر مادی نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا کہ غیر مادی اعمال کو تولنے کی بعد میں جاؤ، کیا اس سے پہلے آپ کو پاس ہوا کو تولنے کا، ماپنے کا کوئی نظام تھا؟ ہم ہوائی جہاز میں باہر سفر کرتے ہیں تو وہاں سامنے نقشہ آتا ہے کہ ہوا فرنٹ کی ہے یا ٹیل کی ہے، پیچھے کی ہے۔ اگر پیچھے ہے تو اس کے دھکا دینے کی، تھرسٹ کی قوت کتنی ہے؟ آج ہوا کو تولا جا رہا ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ انرجی کو اسٹور نہیں کیا جا سکتا، چنانچہ بجلی اگر ہے تو آپ کا بلب جلے گا، نہیں ہے تو نہیں جلے گا، ورنہ اسٹور کرتے ہیں بجلی کو بھی، جیسے آپ پانی کو اسٹور کرتے ہیں، جیسے اور چیزوں کو اسٹور کرتے ہیں، اور جب کمی ہو تو اس کو ڈال دیں۔ لیکن پھر اب بجلی کو بھی تولا گیا۔ یہ جو آپ کے پاس بل آتا ہے اس کے ناپنے کا، میئرمنٹ کے آلے ایجاد ہوئے، اور پھر بجلی کو بیٹری کی صورت میں ریسٹور بھی کیا گیا کہ کچھ وقت کے لیے وہ بجلی ذخیرہ ہوتی ہے اور وہ کام آتی ہے۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ بہت سی ایسی چیزیں کہ جن کو انسانیت پہلے ماپنے پر قادر نہیں تھی، تولنے پر قادر نہیں تھی، انسانی عقل نے، علم میں نے ارتقا کیا تو یہ قدرت پالی۔ تو اس جو اللہ تبارک و تعالی انسان کو یہ عقل دے سکتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو جن کا ماپ تول کا نظام پہلے نہیں تھا انسان کے ہاتھوں انجام دے سکتا ہے، تو پھر یہ عقل پیدا کرنے والا رب ذوالجلال کیوں نہیں انجام دے سکتا؟
تو آپ ان بنیادوں پر آئے دن جو میں لکھتا رہتا ہوں، اگر آپ پڑھتے رہیں تو آپ کے سامنے آئے کہ ہمارے لیے چیلنجز کیا ہیں۔ پر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنے طالب علم ساتھیوں سے کہ اگر آپ کو افتخار چاہیے، عزت چاہیے، وقار چاہیے، تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو وقار دین کے ساتھ وفا کرنے میں ہے، دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ اس لیے لیکن کب؟ جب دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، جیسا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من طلب العلم لیجاری بہ العلماء اور لیماری بہ السفہاء اور لیصرف وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار، کہ جو علم اس لیے حاصل کرے کہ مناظرہ بازی کے ذریعے جو اپنے مقابل پر فاتح بن جائے، یا بے وقوف لوگوں کو بحثوں میں الجھائے، یا لوگوں کی عقیدت کو اپنی جانب مائل کرے، جس کے مقاصد یہ ہوں گے یہ علم اس کے لیے نجات دہندہ نہیں بنے گا بلکہ جہنم میں لے جائے گا۔ پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من تعلم علما یبتغى به وجہ اللہ لغرض من الدنیا ولغرض من الدنیا لم یرح رائحۃ الجنہ، کہ جس نے وہ علم کہ جسے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جائے، کسی دنیاوی مقصد کے لیے حاصل کرتا ہے، تو جنت میں داخل ہونا تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونکے گا۔ جبکہ وہ 40 میل کے فاصلے پر آتی ہے۔ تو میرے عزیزان گرامی، میری آپ سے اپیل ہے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اخلاص کی اللہ سے دعا مانگا کریں، جتنی عزتیں آپ چاہتے ہیں اپنے دین کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ کہ اپنے مرکز علمی اور مادر علمی سے وفا کا رشتہ قائم کریں۔ آپ یہاں سے جب فارغ ہو کر جائیں تو اس مرکز سے آپ کا رشتہ جڑے رہنا چاہیے، اس مرکز سے آپ کا رشتہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اور آخری پیغام جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور میں ہر جگہ سمجھاتا ہوں کہ جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو آپ کو سند جاری کی جاتی ہے، یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں تو ڈگری دی جاتی ہے، یا کسی لیول پر سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ ہم بھی شہادہ دیتے ہیں اور سرٹیفکیٹ یا سند دیتے ہیں، لیکن یونیورسٹیوں کی ڈگری اس لیے ہوتی ہے کہ آپ گلے میں لٹکائیں اور مارکیٹ میں جائیں اور کہیں کہ میں نے یہ علم حاصل کر لیا ہے، مجھے روزگار چاہیے۔ چنانچہ میرے گھر کے قریب یونیورسٹی ہے کراچی کی، جب کانوکیشن یا جلسہ تقسیم اسناد ہوتا ہے تو باہر بینر لگے ہوتے ہیں، ہمیں ڈگری نہیں روزگار چاہیے۔ لیکن آپ کو جو سند آپ کے استاد علامہ صاحبزادہ ارشد سعید کاظمی صاحب جاری کریں گے، یہ سند وہ سند نہیں ہے۔ یہ سند کیا ہے کہ الاسناد من الدین وَإِلَّا قَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ، کہ سند دین کی اساس ہے، سند دین کی بنیاد ہے۔ اگر اس کی شرط کو ختم کر دیا جائے تو پھر تو جس کے منہ میں جو آئے گا بکتا پھرے گا اور کہے گا یہ اللہ کا فرمان ہے، کہے گا رسول اللہ کا فرمان ہے۔ نہیں، سند مانگی جائے گی۔ سند کیا ہے؟ سند یہ ہے کہ آپ نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے شیخ سے سنا، انہوں نے اپنے شیخ سے سنا، اور 1454 سال کا سفر طے کرتے ہوئے کڑی بکڑی سلسلہ بسلسلہ آپ کے علم کا رشتہ اپنے استاد کے توسط سے ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہے۔ ہماری سند یہ ہے، جس کو ہم سند کہتے ہیں یہ ہے۔ اس لیے یہ سند تو ہمارے دل و نگاہ میں جگہ پاتی ہے۔ اور یہ کیوں ضروری ہے؟ آج ایک فتنہ اور بھی ہے
کہ صحابہ کرام کو ہدف تان بنایا جاتا ہے تو پھر دین کی اساس یا تو قرآن ہے اور دین کی اساس سنت مصطفیٰ ہے، حدیث پاک مصطفیٰ ہے۔ اور اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی، جیسے آپ اپنے استاد کے نوٹس لیتے ہیں، نوٹس لیا کرتے تھے دربار مصطفیٰ میں، ایک دن آپ نے دیکھا کہ وہ نوٹس نہیں لے رہا، آپ نے پوچھا کہ کیوں؟ اس نے کہا کہ مجھے کچھ دانا لوگوں نے بتایا ہے کہ ان النبی بشر یتکلم فی الرضا والغضب، کہ نبی بشر ہوتا ہے، کبھی کیفیت جلال میں ہوتا ہے، کبھی کیفیت جمال میں ہوتا ہے، مختلف کیفیات میں کچھ سے کچھ کہہ دیتا ہے، ہر بات نہ لکھا کرو۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حالت جلال میں ہوں یا کیفیت جمال میں ہوں، جو کچھ میں کہوں لکھ دیا کرو۔ اپنے انگشت مبارک سے دہن مبارک کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس منہ سے حق کے سوا کچھ بھی جاری نہیں ہوگا۔ تو اب میں مرتبہ گورنمنٹ نیشنل کالج آف مینجمنٹ میں، جہاں یہ آپ کے کمشنر ڈی سی گریڈ 2021 کے آفیسر کی ٹریننگ ہوتی ہے، ہماری ڈسکشن ہوتی ہے، تو مجھے بڑے دانا نے کہا کہ مفتی صاحب حدیث کا تو یہ ہے کہ کنٹراورشل ہے، کوئی صحیح ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، فلاں ہے، ایک قرآن پر کیوں نہ جمع ہو جائیں کہ اس کی اتھینٹسٹی میں، ثقاحت و صداقت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کی بات میں بڑی اپیل ہے، بڑی دلیل ہے، عقل کو اسٹرائک کرتی ہے، لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ قرآن آپ کا اللہ کا کلام ہے؟ میں نے کیا کہ آج کی رات کسی فرشتے نے آ کر آپ کو بتایا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یا صبح اٹھے تھے تو آپ کے سرانے کوئی نوشتہ باری تعالیٰ لکھا ہوا تھا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ تو میں نے کہا کہ جن صحابہ نے نبی کی زبان مبارک سے سن کر یہ کہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، انہوں نے تو بتایا کہ حدیث رسول اللہ کا کلام ہے۔ اور اگر حدیث کے کلام رسول ہونے کے بارے میں ان کا قول معتبر نہیں ہے تو قرآن کے کلام اللہ ہونے کے بارے میں کیسے معتبر ہو جائے گا؟ اس لیے کہ صحابہ بحیثیت انسٹیٹیوشن، صحابیت بحیثیت ادارہ، جو اس کو ہٹ کرے گا تو وہ اسلام کی عمارت کی بنیادوں میں بارود بھر رہا ہے۔ یاد کرنا، کیونکہ وہ پہلی کڑی ہے ہمارے دین کی نقل کی، ہمارے دین کی روایت کی۔ اگر پہلی کڑی کو مشتبہ مان لیا جائے تو باقی دین کی عمارت کھٹے جاتی ہے۔ اس لیے یہ سازش، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے پیچھے پورا فتنہ ہے، اور اس کے لیے آپ نوجوان علماء کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ باقی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کسی کے تفردات ہیں اپنے پاس رکھو، لیکن اس کی بنیاد پر اہل سنت کو خدا را تقسیم نہ کرو، اس کی بنیاد پر اہل سنت کو منتشر نہ کرو، اس کی بنیاد پر تشدد و تفریق اور تفرق پیدا نہ کرو۔ یہ ہمارا پیغام ہے، یہ ہم سب کا بہت بڑا پاکستان میں علمی مرکز ہے۔ اور آخری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں، میں نے ایک سے زائد مرتبہ ہاتھ جوڑ کر ان سے کہا کہ آپ تنظیم مدارس اہل سنت پاکستان کی صدارت کے لیے تیار ہو جائیں، میں آپ کی الیکشن کمپین بھی چلاؤں گا اور آپ آگے آئیں، کیونکہ ریپلیسمنٹ تو چاہیے۔ مگر صدر صاحب نے ہر بار مجھے کہا کہ جب تک آپ ہیں میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، لیکن آپ سب کو گواہ بنا کر آج میں پھر کہتا ہوں کہ جس دن صاحبزادہ صاحب تیار ہو جائیں اسی دن ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر میں اس پیشکش کی تکمیل کر دوں گا۔ لیکن جو بلحوث، ہر بلحوث نے حسن پرستی شعار کی، اب آبرو شیوہ اہل نظر گئی۔ جو امیدوار بن کر آئے ہیں ان کو ہم اہل سنت کا علمی چہرہ کسی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اہل سنت کا علمی چہرہ اس کو مانیں گے جو اس وجاہت کا حامل ہوگا،
اور اس کے لیے قربانی دینے کے لیے ایک لمحے کی تاخیر نہیں کریں گے، مگر اپنے اکابر کی امانت کو ضائع بھی نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا آپ سے عہد ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب تک جان میں جان ہے اس عہد سے وفا کریں گے۔ آپ ہمارے دست و بازو بنیں انشاءاللہ۔ یہ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان وہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں ہم افتخار کے ساتھ دوسروں کے مقابل کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، اور اس افتخار کو قربان کرنے کسی کو نہیں دیں گے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ آپ ملاحظہ فرما رہے تھے، سماعت کر رہے تھے، نہایت فکر انگیز خطاب مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی منیب الرحمن دامت برکاتہ العالیہ کا۔ حضرات گرامی، اب سب سے پہلے قصیدہ بردہ شریف پڑھیں گے کلاس کے جناب قاری محمد امجد سعیدی صاحب، اور جیسے ہی قصیدہ شریف ختم ہوگا تو اس کے بعد مولانا کلیم اللہ صاحب جو اس کلاس کے ساتھی ہیں وہ عبارت پڑھیں گے، اور جگر گوشہ غزالی زماں شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ سید ارشد علی شاہ صاحب کاظمی درس بخاری عطا فرمائیں گے۔